السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے سیکنڈ لیکچر میں نفسیات کی تعریف پڑھی تھی، ہم نے نفسیات کی تعریف کو ایکسپلین کیا تھا اور کیسے جوش آرچر نے اس کی ایک مکمل اور واضح تعریف ہمیں دی، جو کہ ایک نفسیات کی دنیا میں حیرت انگیز چیز تھی۔ آج ہم اپنے تھرڈ لیکچر میں پڑھیں گے گولز آف سائیکالوجی۔ اینڈ ناؤ وی ہیو آور تھرڈ لیکچر از گولز آف سائیکالوجی۔ سائنسی طریقہ کار سب سے پہلے یہ کیونکہ میں آپ کو لیکچر جو دے رہی ہوتی ہوں یہ فرسٹ ایئر کی بک سے ہیں، یقیناً جو بچے نئے آتے ہیں سائیکالوجی کی دنیا میں ان کو ایک ٹیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو مین کانسیپٹ سمجھا سکے، سائیکالوجی کی لینگویج بتا سکے اور اس کا یوزز بتا سکے، تو یقیناً یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں ان بچوں کے لیے۔ آپ ضرور اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ بچوں کی ہیلپ ہو سکے۔ ہاں جی، جب ہم بات کرتے ہیں سائنسی طریقہ کار کی، اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، علم کا منظم نظام اور سائنسی طریقوں کا استعمال۔ علم کا منظم نظام کیا ہوتا ہے؟ علم کا منظم نظام وہ ہوتا ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو اپلائی کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہم جب بھی پریکٹیکل کرتے ہیں اس کے اندر ہماری سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں، ہم نے وہ اپلائی کرنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جا کے ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح علم کا منظم نظام، کیونکہ ہم جب سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس ہمیشہ کس کی بات کرتی ہے؟ میجرمنٹس کی، پیمائش کی، ٹھیک؟ تو علم کا منظم نظام ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ایک مکمل طریقہ کار ہو جس کے تھرو آپ ایک ریسرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سائنسی طریقوں کا استعمال۔ سائنسی طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ وہ سائنس ہے، تو پھر اس کو سائنسی طریقوں کے ساتھ چل کے ہی اپنے آپ کو سائنس منوانا ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا کنسیپٹ، یعنی کہ گولز آف سائیکالوجی میں سائنسی طریقہ کار، یعنی کہ میتھڈ آف سائنسز۔ ناؤ وی ہیو آور سیکنڈ کنسیپٹ کہ سائیکالوجی کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں بنایا گیا اور اس کو سائنس کیوں کہا گیا۔ ہم جب بات کرتے ہیں کردار کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارے ذہنی اعمال آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے مائنڈ میں، ہمارے برین میں کون کون سی چینجنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کردار ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ کون سی ایسی ہارمونز یا کون سی اس طرح کی چینجنگز ہمارے برین میں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کردار دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ نفسیات کا بڑا مقصد سائنسی طریقوں سے کردار اور ذہنی اعمال کے درمیان تعلق معلوم کرنا ہے، کس طرح برین میں چینجنگز ہوتی ہیں اور کس طرح کردار تبدیل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا مقصد نفسیات کا یہی ہے کہ ہمیں ان چینجنگز کو معلوم کرنا ہے، کون سے ہارمونز کون سی چینجنگز لے کے آتے ہیں اور کون سے ہارمونز زیادہ ٹریگر کر رہے ہیں، کم ٹریگر کر رہے ہیں، کیسے۔ تو یہ سارا کچھ سمجھنے کے لیے ہم نے نفسیات کا مقصد سب سے بڑا یہی ہے۔ اچھا جی، آگے ہے تھرڈ کنسیپٹ اس ٹاپک کا، سائنس کا استعمال۔ سائنس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، یعنی کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو وہ کیوں رو رہا ہے، فہم، یعنی کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنی عقل سے کچھ بات کرتے ہیں، یا شاید اس کو بھوک لگی ہو یا اس کو کہیں درد ہو رہا ہو، پھر ہم اس کو بیان کرتے ہیں، پھر ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین ہم اس کا دوبارہ اطلاق کرتے ہیں۔ تو نفسیات کا جب ہم استعمال کرتے ہیں سائنسی طریقوں سے، تو ماہر نفسیات کسی بھی بات کے لیے ہمیں ایک ٹاپک دے دیتے ہیں، اس کو فہم کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ترتیب دیتے ہیں، اپنی عقل سے اس کے سٹیپس بناتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، سائنسی طریقہ کار کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں، پھر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ آیا جو ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں کیا اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس سے ہم رویے تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو دوبارہ اطلاق جب ہم کریں گے کیا ہمیں وہی سیم رزلٹ ملیں گے یا ہمارے رزلٹ سیم نہیں ہوں گے۔ اگر تو رزلٹ سیم ہیں تو وہ آپ کی ریسرچ فل اینڈ فائنل ہے، یعنی کہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اگر دوبارہ اطلاق کرنے پہ، ان کی دوبارہ اپلائی کرنے پہ آپ کو
ویسے رزلٹ نہیں ملتے تو آپ کی ریسرچ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یا آپ سائنسی طریقوں کا استعمال ٹھیک نہیں کر رہے۔ اچھا جی، ہمارے پاس اب آ جاتے ہیں ماہر نفسیات جنہوں نے سائنس کے گولز بنانے میں مدد کی۔ ان میں ہفمین اور نوئی ہیں۔ ہفمین اور نوئی یہ دو ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے یا کیسا ہے، اس کا مشاہدہ اچھی طرح کیا جائے، پھر اس کی وضاحت کی جائے اور پھر اس کی پیش گوئی کی جائے۔ پیش گوئی پریڈکشن، یعنی کہ جیسے ہم بتایا جاتا ہے، اس پریڈکشن میں کیا کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب اگر کسی انسان کا کردار میں کوئی مسئلہ ہو یا اس کے ہارمونز ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں یا اس کے برین میں کوئی پرابلم ہو، تو ہم پریڈکشن کرتے ہیں کس سے، بیان سے، وضاحت سے، اور اس کی جب ہم ٹیسٹنگ کے تھرو ایک پریڈکشن ہم کر لیتے ہیں کہ مستقبل میں اس کا کردار کیسا ہوگا، یا یہ بچہ یا یہ انڈیویژول یا یہ اینیمل یا یہ ہیومن کس طرح کا رول پلے کریں گے کیا۔ اور جب ہم فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیپ سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم آتے ہیں کردار میں مثبت تبدیلی، یعنی کہ ہم نے اس کا کردار کیسا بنایا ہے، کیا اس کا کردار اس معاشرے میں رہنے کے قابل ہے، اس کی کس طرح کی تبدیلی آئی ہے اس کے کردار میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی سائیکالوجی اپلائی کریں تو آپ کے کردار میں مثبت تبدیلی واضح نظر آئے۔ یہ تھا آج ہمارا تھرڈ لیکچر۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ یقیناً آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔